الحمد لله تعلیم بالغہ شروع کرنا تو تھوڑا اس کا آخری الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين طربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام، آج ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں گے اور خصوصاً امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر مسلمان کوئی نہ کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے. کوئی بیرونی پریشانی ہے اور کوئی اندرونی پریشانی ہے، لیکن ان پریشانیوں کو پیدا کرنے والا خود یہی انسان ہے. خود ہم مسلمان ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان پریشانیوں کو خود حل بھی کر سکتے ہیں. دین اسلام نے ہر پریشانی کو دور کرنے کا، ہر مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین اسلام پر چلے گئے. بیرونی پریشانی تو یہ ہے کہ جب سے دین اسلام آیا ہے، جب سے باطل طاقتوں اور باطل قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اس روئے ہستی پر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ بیرونی پریشانی ہے. لیکن انسان اس کا دفاع کرنے کے لیے، انسان اس کے دفاع میں مکمل نہیں اتر سکتا. لیکن کچھ اندرونی پریشانیاں بھی ہیں، کچھ اندرونی حالات بھی ہیں. اگر انسان اس کو چاہے تو اس کا دفاع کر سکتا ہے. انسان اگر چاہے تو اس کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں خود انسان نے پیدا کی ہے اور خصوصاً ابھی مسلمانوں نے پیدا کی ہے. وہ پریشانیاں یہ ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا انتشار. آپ جہاں کہیں دیکھو لوگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا فرقہ صحیح ہے. لوگ اپنے فرقوں کو جنت کا وارث کہلانے میں حد سے بڑھ چکے ہیں. جھوٹ کی انتہا ہو چکی ہے، سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اگر مسلمان یکجا ہو جائے، اگر مسلمان انتشار کو ختم کر دے، اگر مسلمان اپنے اندر اتحاد کو پیدا کر لے تو کون سی طاقت ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنے اتحاد کو ختم کر دے، انتشار پیدا کر لے. ایسا بھی نہیں ہے. اگر مسلمان چاہے تو یہ اندرونی حالات اور اندرونی پریشانی کو انسان اور مسلمان ختم کر سکتا ہے، اپنے درمیان انتشار کو ختم کر سکتا ہے، اتحاد پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اندرونی مسئلہ ہے اور ایک اندرونی پریشانی ہمارے اندر یہ ہے کہ خاندانی جھگڑے. آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک گھر والے، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور صرف مسئلہ اتنا ہے کہ فلاں کے گھر میں شادی تھی، اس نے ہم کو دعوت نہیں دی، ہم اس کے رشتہ دار تھے، ہم اس کے چچا زاد بھائی تھے یا پھوپھی زاد بھائی تھے، اس نے ہم کو دعوت نہیں دی۔ اسی چھوٹی سی بات کو لے کر سالوں سال جھگڑے چل رہے ہیں، یہ خاندانی دشمنیاں بڑھتے جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہر خاندان والے، ہر خاندان کا ایک فرد یہ سوچ لے کہ ہم ہر جمعہ کو اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر ملیں گے، ان کے سامنے کچھ تحفے پیش کریں گے اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کر لیں گے، تو ایک خاندانی جھگڑے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اندرونی مسئلہ یہ بھی ہے، وراثت کا مسئلہ، کہ ہم دیکھتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکی، اس کے بعد بیٹوں کا انتقال ہو گیا، پوتوں کا نمبر آیا، پوتوں کا انتقال ہو گیا، اسی طرح کئی پشتیں چلی جاتی ہیں اور وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ پھر بعد میں یہی وراثت کا مسئلہ بہت بڑا جھگڑا پکڑتا ہے، اور یہ جھگڑا طول پکڑتا ہوا چلا جاتا ہے، لوگ آپس میں بٹ جاتے ہیں، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی وراثت کا حصہ لے کر رہیں گے، چاہے وہ ناحق ہو، وہ طریقہ غلط ہو، لیکن ہم لے کر رہیں گے۔ قتل کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خود یہ چاہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کسی ایک عالم دین کو سامنے بلا کر جس کے لیے ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم اس عالم دین کے سامنے ہم اپنی جتنی بھی پشتوں کا مسئلہ وراثت کو اس کے سامنے رکھے اور صحیح بات کو رکھے، اور جو ہمارے حق میں آئے گا ہم وہ لے لیں گے، اگر ہمارے حق میں نہیں آئے گا تو ہم اسے باخوشی پسند کر لیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اگر مسلمان اپنے خاندانی مسئلے کو، اپنی وراثت کے مسئلے کو لے کر کسی عالم کے پاس چلا جائے تو یہ اندرونی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اندرونی مسئلہ یہ ہے رشتہ نکاح کے انتخاب کا مسئلہ۔ میں معذرت چاہوں گا ہمارے بڑوں سے اور ہمارے ذمہ داروں سے اور گھر کے ذمہ داروں سے کہ رشتہ نکاح کے متعلق بڑی کوتاہی ہے۔ رشتہ نکاح کے انتخاب کے متعلق دیکھا جا رہا ہے والدین اپنے بچوں کے نکاح کی تاخیر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور خصوصاً جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کو فکر سوار ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیسا رشتہ ڈھونڈا جائے۔ ہم نے اسلامی طریقے کو چھوڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم اسلامی طریقے پر آ جائے تو رشتے کا انتخاب آسانی سے ہو جائے گا اور اچھی جگہ ہو جائے گا، لیکن ہم نے خود سے ایک سانچہ بنایا ہے، ایک ڈھانچہ بنایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بنائے ہوئے سانچے اور ڈھانچے کے مطابق اگر کوئی داماد ملتا ہے، اگر کوئی بہو ملتی ہے تو ہم اس کو لائیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جو مال ہے ہی نہیں اس کی تلاش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ڈھانچے کو اور سانچے کو چھوڑ دیں اور اسلامی طور طریق کو اپنائیں، اسلام نے جو ڈھانچہ اور سانچہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم داماد اور بہو کا انتخاب کر لیں تو ہمارے لیے رشتے کے انتخاب میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ رشتوں کا تلاش کرنا آسان ہو جائے گا اور بآسانی اور بہت اچھے گھرانے میں ہمارا رشتہ لگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو۔ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اسے فوراً پڑھ لو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دفنانے میں اور کفنانے میں تاخیر نہ کرو، اسے فوراً دفنا دو۔ اور تیسری اور اہم چیز فرمائی، جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں، اس کا نکاح کرانے میں تاخیر نہ کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ذمہ دار تاخیر پہ تاخیر کر لیے ہیں، اپنی لڑکیوں کو پڑھایا، اپنے لڑکوں کو پڑھایا، اور پھر اسی سانچے کے مطابق کہا، اہلکار کو بلاتے ہیں، ابوا کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میری لڑکی فلاں کالج میں پڑھی ہوئی ہے، اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، میرا لڑکا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اسی کے مطابق آپ لڑکے یا لڑکی کی تلاش کرو۔
اب ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں تو یہ مال ہے نہیں، کہاں سے ملے گا رشتہ؟ حالانکہ شریعت نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لأربع، کہ شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے، کہ لڑکی میں حسن جمال ہو، مالدار ہو، حسب نسب والی ہو، یعنی کہ اس کا خاندان اچھا ہو اور اس میں دینداری ہو، اور آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تو دین والی کو پسند کر لے اور دین والی سے نکاح کر لے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن ہم پہلے خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی خوبصورتی اور مال و دولت کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے جیسا سانچہ بنایا ہے، اس کے مطابق رشتوں کا ملنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے مالیگاؤں کی ایک لڑکی ہے، ایک اہلکار نے بتایا کہ اس کے والدین نے بلایا، 34 سال کی لڑکی ہے، بہت پڑھی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے والدین نے ایک اہلکار کو بلایا کہ میری لڑکی 34 سال کی ہے اور بہت بڑی ڈاکٹر ہے، آپ اس کے لیے اسی کے مطابق رشتہ تلاش کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے مطابق تو رشتہ ملنا مشکل ہے۔ جب لڑکی کو پتہ چلا کہ میرے والدین میرے لیے رشتے کے متعلق پریشان ہیں اور فلاں شخص کو کہا ہے کہ میرے لیے لڑکا تلاش کرو میرے متعلق، تو لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور میری عمر 34 سال ہو چکی ہے، میرے لیے تو لڑکا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو جس شخص کو اس کے والدین نے رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، لڑکی نے اس شخص کو فون لگایا اور کہا کہ میرے والدین جتنا پیسہ آپ کو دیں گے میں اس سے ڈبل پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے کا مجھے لڑکا ملے اس طریقے کے لیے میرے والدین کو بتا دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو بھوک لگی ہوگی وہی تو کھانا طلب کرے گا، جس کو تقاضا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں، میرا تقاضا پورا کرنا چاہتی ہوں، جس کو تقاضے کی طلب اسی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن والدین یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، والدین اپنے بنائے ہوئے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ میری لڑکی اتنی پڑھی ہوئی ہے اسی کے مطابق لڑکا چاہیے، میرا لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہے اسی کے مطابق لڑکی چاہیے۔ تو یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈھانچے، اس کے مطابق اگر زندگی گزارنا ہے تو بہت مشکلیں پیدا آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں تو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سانچے پہ، اپنے ڈھانچے پر بنائی ہوئی زندگی کے مطابق رشتے تلاش کریں اور صحابہ جیسی خوشی چاہے، صحابہ جیسی زندگی گزارنے والے بن جائیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ ہم خود غور کریں کہ جب سے رشتہ نکاح کے انتخاب کے متعلق یہ مسئلے آنے لگے ہیں اور شادیوں میں تاخیر ہونے لگی ہے، ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کرنے لگے ہیں تو یہ نظریں غلط استعمال ہونے لگی ہے۔ ہم جائزہ لیں، موبائل کا غلط استعمال ہونے لگا ہے، زنا عام ہونے لگا ہے۔ ہم خود غور کریں اس بات پر۔ ایک مالیگاؤں کے ایک اہلکار کا ایسا کہنا تھا، ایک اغوا کا ایسا کہنا تھا کہ ہمارے مالیگاؤں میں 5000 لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے لیکن ان کا رشتہ ملنا مشکل ہے۔ 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے عمر ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی یہی خواہش ہے کہ میری لڑکی اتنی پڑھی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہمیں لڑکا چاہیے۔ حالانکہ شریعت فرماتی ہے فاظفر بذات الدین، کہ تم دین والوں کو قبول کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن ہماری خواہش ہے نہیں، میرا لڑکا ڈاکٹر ہے، میرا لڑکا MBBS ہے، اسی کے مطابق ہمیں لڑکی چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں لڑکا چاہیے، تو کہاں سے یہ ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے متعلق خود یہ فیصلے کرے کہ جہاں ہمیں دینداری مل جائے گی، جہاں ہمیں شریعت کہتی ہے کہ دینداری کو پسند کرو، اس کے مطابق ہمیں کوئی رشتہ مل جاتا ہے، ہم اس پر آمین کہہ دیں اور اس کا انتخاب کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مال و دولت بھی حاصل ہو جائے، خاندان بھی حاصل ہو جائے اور حسن جمال بھی حاصل ہو جائے
تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ترجیح دینا ہے تو دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ اگر ہم دینداری کو ترجیح دیں گے تو آسانی کے ساتھ رشتہ بھی مل جائے گا اور اچھے گھرانے میں بھی رشتہ مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ والدین جو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور بڑھاپے ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا پھر عورت ہے یا اپنے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسے لوگوں کا بھی نکاح کرانے میں کوئی بے عزتی اور ذلتی کی بات نہیں ہے۔ لڑکے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی شادی ہونے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد یہ چاہتے ہیں کہ اب میں دوسری شادی کر لوں، لیکن اس کے لڑکے اس پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کے لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ابا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس ٹائم فرشتے آتے ہیں کوئی رشتے نہیں آتے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ذلت و عار دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محلے میں اور خاندان میں ہماری کوئی عزت ہے کہ نہیں، اس عمر میں آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اور اتنا گھٹیا جملہ کہ اس عمر میں فرشتے آتے ہیں رشتے نہیں آتے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ حالانکہ والد کو تقاضا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا، لیکن بیٹے اس پر آمادہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں ہم اس پر راضی نہیں ہیں، آپ کو دوسری شادی کرنے کا ہم آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں اپنی بات بتاؤں گا، میرے خاندان میں میرے کسی نے پوچھا، ایک بڑے میاں تھے، کہنے لگے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، لیکن میرے بیٹے اس پر خوش نہیں ہیں۔ اب میں تو میری عالمیت کا پہلا سال تھا، مجھے اتنا معلومات بھی نہیں کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں۔ میں نے ان کو ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ جیسا بہتر سمجھتے ہو ویسا کیجیے۔ پھر کچھ سالوں بعد انہوں نے بہرحال نکاح کر لیا، ان کے لڑکے راضی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی خوشحالی سے گزارنے لگے۔ پھر چند سالوں بعد میرے استاد نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا بھروچ ضلع کا، گجرات، بھروچ ضلع کا ایک شخص تھا، وہ میرے پاس آیا اور بے تحاشا رونے لگا کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے لیکن میرے بیٹے راضی نہیں ہوتے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن میرے بیٹے اس پر راضی نہیں ہوتے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ پھر کچھ سالوں بعد واپس ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے اب راضی ہو گئے ہیں۔ پھر استاد محترم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی اب راضی ہو گئے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے اجازت نہیں دیتے ہو شادی کرنے کی، دوسرا نکاح کرنے کی، تو یاد رکھنا کہ میں جسم فروش عورتوں کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کروں گا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کروں گا۔ تو پھر جب بیٹوں نے یہ سنا تو کہا واقعی ہمارے ابا کو اس کی حاجت ہے، نکاح کی حاجت ہے، نکاح کا تقاضا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹوں نے اجازت دی کہ ابا ٹھیک ہے آپ دوسرا نکاح کر لیجیے۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے ماں باپ موجود ہو اور نکاح کے خواہش مند ہو تو بیٹے اپنے ماں باپ کے رشتے میں رکاوٹ نہ بنے، آپ اپنے ماں باپ کا نکاح کرانے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، ان کا نکاح کرا دیجیے، کیونکہ جس کو تقاضا ہوتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے۔ صحابی رسول کا قول ہے کہ اگر میری موت کو 10 دن باقی ہو اور مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت 10 دن بعد آنے والی ہے اور آج میری بیوی کا انتقال ہو جائے تو میں آج 10 دن کے لیے بھی نکاح کر لوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے نکاحی زندگی پسند نہیں ہے۔ بے نکاحی زندگی میں صرف اور صرف حیوانیت اور درندگی پیدا ہوتی ہے اور زنا عام ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، اس وجہ سے زنا عام ہوتا ہوا چلا گیا ہے۔ اگر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، ہم دینداری کو ترجیح دیں گے، مالداری کو، خوبصورتی کو، خاندان کو، یہ تمام چیزوں کو 2 نمبر پر رکھ کر دینداری کو 1 نمبر پر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
آسانی کے ساتھ نکاح کے متعلق جو انتخاب ہے اس کا حسن انتخاب بھی فرمائیں گے اور بآسانی فرمائیں گے، اور نکاح کے بعد ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے جعفر کیا آپ نے نکاح کر لیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کس عورت سے نکاح کیا؟ وہ سجیدہ ہے یا باکرہ ہے، یعنی کہ وہ بیوہ ہے یا کنواری ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کنواری عورت سے شادی کرتا، تو ابھی جوان ہے، تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو نے بیوہ عورت سے کیوں نکاح کیا؟ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں کنواری عورت سے شادی کروں اور میں بھی اس کے ساتھ کھیلوں، وہ بھی میرے ساتھ کھیلے، لیکن میری 10 بہنیں ہیں اور میرے والدین کے انتقال ہو چکا ہے، ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں کنواری عورت سے شادی کرتا تو وہ بھی آتی اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مگن ہو جاتی، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ گھریلو حالات کو سمجھ سکے اور میری بہنوں کی پرورش کر سکے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں گھریلو حالات کو کس طرح سدھارنا ہے اور گھریلو حالات کو کس طرح دینی ماحول میں ڈالنا ہے، یہ چیزیں پیش نظر تھی۔ اگر ہم بھی یہ چیزیں پیش نظر رکھ کر رشتہ نکاح کا انتخاب کرنے لگے تو ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہنا تھا، بدھ کے روز سے کیا ہے؟ تعلیم بالغہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو حضرات بھی اپنے اندر تعلیم کا شوق ہو اور قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہو تو وہ بدھ کے روز سے اس میں جڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔